اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو۔ اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائیں، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے ہیں، اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال
اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔